الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. انشاءاللہ آج ہم لوگ طالوت اور جالوت کا جو قصہ قرآن میں ہے وہ معلوم کریں گے. دوسری جو بات ہے کہ قرآن میں جو قصہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن کا قصہ ذکر ہے، اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہم اس سے سبق حاصل کریں، وہ قصے کو معلوم کریں. دو اہم چیز، پہلا قصہ معلوم ہونا ہے، دوسرا اس سے کیا سبق ملتا ہے. چلیے، یہ بنو اسرائیل کا مشہور قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک نبی تھے جن کا نام شمویل علیہ السلام. بنو اسرائیل ان کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے شمویل، آپ نبی ہی، ہمارے لیے ایک بادشاہ چاہیے. کیوں؟ تاکہ ہم بادشاہ کو لے کر جو ہے نا کافروں سے لڑے. ہمارے واسطے ایک بادشاہ چاہیے تاکہ ہم بادشاہ سے مل کر جو ہے نا کافروں سے جہاد کریں. تو نبی شمویل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے اللہ سے مانگتا ہوں دعا. تو اللہ سے دعا مانگتے ہی تو وہی آتی ہے. اللہ نے کہا کہ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اللہ نے کہا کہ ہم طالوت کو بادشاہ بنائیں. قوم والے ایک بادشاہ پوچھتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ہم نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. یہ طالوت مسلمان ہیں، توحید پرست ہیں، بادشاہ ہیں. جب شمویل علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں، بنو اسرائیل سے کہتے ہیں، دیکھیں اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا. طالوت ایک شخص کا نام. قوم والوں نے کہا قالوا ان يكون له الملك علينا، یہ ہم پر حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ طالوت یہ ہم پر حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. لوگ کیا بولتے ہیں؟ وہی انسان بڑا ہونا چاہیے جس کے پاس پیسہ ہو. یہ لوگوں کی سوچ. بنو اسرائیل نے بھی وہی کہا، ہم طالوت کو بادشاہ نہیں مانیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ان کے پاس جو نا پیسہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی پھر نازل کرتے ہیں. تو شمویل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ طالوت میں نے بادشاہ نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے بادشاہ. بنو اسرائیل سے کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل، میں نے طالوت کو بادشاہ نہیں بنایا ہے، اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں. قوم والوں نے کہا جب اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے تو دلیل کیا ہے؟ اے شمویل علیہ السلام، تم کہتے ہیں یہ طالوت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے کہا کہ طالوت کو بادشاہ بناؤ، تو پروف کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں کہ شمویل علیہ السلام کہتے ہیں پروف یہ ہے، تمہارے پاس جو پھیٹی تھی، ان کے بنو اسرائیل کے پاس ایک پھیٹی تھا جسے تابوت بولتے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چپل تھا، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، اس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے کپڑے. یہ گم گیا تھا، بنو اسرائیل کے پاس یہ گم گیا تھا. تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہی نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوبارہ جو بھیٹی جو ہے نا وہ کس کے پاس دے گا؟ طالوت کے پاس لائے گا. کیسے لاتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. پورے قوم والے گراؤنڈ میں جمع ہو جاتے. طالوت علیہ السلام یہاں کھڑے ہوتے، پھیٹی جو ہے نا اٹھ کے آتا ہے. اس طرح کون لاتے ہیں؟ فرشتے لاتے ہیں. فرشتے تو نہیں دکھتے ہیں نا، فرشتے نہیں دکھتے ہیں، لیکن پھیٹی جو ہے نا سیدھا ایسا اٹھ کے جو ہے نا سیدھا آ کے جو ہے نا طالوت علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑا ہوتا. تب لوگ بولتے ہیں کہ ہاں ہم طالوت کو بادشاہ مانیں گے. فرسٹ نہیں مانے تھے بنو اسرائیل والے، بولتے کہ ہم طالوت کو بادشاہ مانیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پھیٹی جو ہے نا جو گم گئی تھی پھیٹی بنو اسرائیل کی، وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ لا کے طالوت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ پھیٹی میں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوا ہے کہ اس سے برکت حاصل کرتے تھے لوگ، جو ہے نا اس سے برکت حاصل کرتے تھے. پھر اس کے بعد اب بادشاہ بن گئے. کون؟ طالوت علیہ السلام. علیہ السلام نے بادشاہ ہی ہوں. اب یہ کہاں ہے؟ بیت المقدس میں. طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جاتے ہیں لڑنے کے لیے. کس کے لیے؟ کافر قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لشکر ہے لشکر لے کے جاتے ہیں. مفسرین نے کہا کہ 80,000 کا لشکر ہے.
یعنی کہ 80,000 مسلمانوں کو لے کر جاتی. کون؟ طالوت جو بادشاہ ہیں. جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. یعنی کہ 80,000 لوگ. معلوم ہے کہ گرمی کیسی ہوتی ہے سعودی عرب وغیرہ میں، فلسطین وغیرہ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب یہ راستے میں چل رہے تھے، یہاں ندی آ رہی تھی، بیچ میں ایک ندی. 80,000 لوگ جو طالوت بادشاہ کے ساتھ تھے، ان کو پانی کا پیاس آنے لگا. اب کیا ہے، ہم کو پانی کا پیاس آتا ہے تو ہم پانی پینے لگتے ہیں. تو اللہ نے آزمایا. دیکھیے یہ جو ندی سامنے آ رہی ہے، اس سے پانی صرف اتنا پینا ہے، بس جتنا ہم کلی کرتے نا اتنا ہی پانی پینا ہے، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا. حالانکہ تمام لوگ جو نا سفر کے تھے، گرمی بہت زیادہ تھا، پانی کا بھی پیاس تھا. اللہ نے کہا کہ آزمائش یہ ہے، اے طالوت تو اپنے قوم والوں سے کہو کہ یہ جو ندی ہے اس میں سے تھوڑا پانی پینا ہے، بس جتنا ہم کلی کرتے اتنا ہی پانی پینا، اس سے زیادہ پانی نہیں پینا. لیکن قوم میں مفسرین نے کہا کہ 60,000 لوگ بہت سارا پانی پی لیں، بہت زیادہ پانی پی لیں. تو اللہ نے کہا کہ جس نے اس سے زیادہ پانی پیا وہ ہمارے قوم سے الگ ہو جائے. وہ جو ہے نا طالوت علیہ السلام جو نا ان کو الگ کرتے، نہیں تم جو ہے نا فیل ہو گئے، تم جو ہے نا ایگزام میں فیل ہو گئے، جو اللہ نے آزمایا تم اس میں جو ہے نا کامیاب نہیں ہو. تو طالوت علیہ السلام 60,000 لوگوں کو چھوڑ دیتے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پانی پی لیے تھے. لیکن طالوت جو بادشاہ ہے نا کچھ بھی پانی نہیں پی، کچھ بھی پانی نہیں پی. بہت کم لوگ جو ہے نا بہت پانی نہیں پی، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا پانی پی. چلیے طالوت علیہ جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ بہت کم جو ہے نا لوگ رہتے، بہت کم لوگ رہتے. اب طالوت جو ہے نا لڑنے کے لیے جاتے ہیں، لڑنے کے لیے جاتی ہیں. کس کے پاس؟ جالوت کے پاس. جالوت جیسا کہ عربی زبان میں جو ہمارا پانی کا جو کین ہوتا ہے، جو بسلری واٹر، اسے عربی زبان بولتی ہے کہ جالون، اس کو عربی زبان میں جالون بولتی. اسی طرح کافر بادشاہ تھا جس کا نام جالوت. پانی کا کین جس طرح موٹا ہوتا ہے، اس طرح جالوت جو کافر تھا وہ بھی موٹا، یعنی کہ اس کا مذاق کے طور پر جو ہے نا اللہ نے کہا کہ جالوت یہ کافر بادشاہ ہے. سامنے طالوت، طالوت کے مطلب لمبے ہٹے کھٹے، لیکن یہاں جالوت جو ہے نا کافر بادشاہ تھا، وہ بھی لشکر لے کر جو ہے نا میدان میں اتر گئے. یہ جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا، کافر اس کے ماننے والے بہت زیادہ. اب یہ جالوت جو بادشاہ ہیں اپنے مومن، اپنے توحید پرست جو بنو اسرائیل ہیں، ان کے ساتھ دونوں کہاں جمع ہوتے ہیں؟ میدان جنگ میں جمع ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جالوت جو ان کے لوگ بہت کم تھے، یوں سمجھو کہ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، سامنے ہزاروں کے لشکر تھے. اس طرح جالوت جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ بہت کم مسلمان تھے، سامنے طالوت جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بہت کم لشکر تھے. لیکن جالوت جو کافر تھا اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا. جب یہ طالوت جو مسلمان لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کافروں کے لشکر کو، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تعالیٰ تو ہم کو صبر دے دے، کیونکہ کافروں کی لشکر بہت بڑی ہے. یہ جو جالوت کی لشکر جو ہے نا بہت بڑی ہے. طالوت ان کے ساتھ ماننے والے تمام لوگ کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تو ہم کو صبر دے دے بس. ابھی کیا دعا کرتے ہیں؟ وثبت اقدامنا، اللہ تعالیٰ ہم جنگ چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، ہمارے پاؤں کو ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو مدد فرما، کافروں کو ہرا دے، ہم لوگوں کو جو نہ جیتا ہے. یعنی کہ جب لشکر کو دیکھتے ہیں تو مسلمان جو لوگ ہیں، طالوت، تمام لوگ جو نا یہ دعا پڑھتے ہیں. اب دعا چلیے، اب جنگ شروع ہوا. یہ جو کافر جو بادشاہ تھا جالوت، اس نے کہا کہ کون مارے گا، کون مجھ کو مارے گا. جالوت جو کافر جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ کون مجھ کو مارے گا. تو داؤد علیہ السلام اس لشکر میں رہتے ہیں. طالوت جو لشکر ہے، جو مسلمانوں کا لشکر تھا بنو اسرائیل کا، ان لشکر میں داؤد علیہ السلام رہتے ہیں. ابھی ان کی عمر صرف 20 سال کی ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کروں گا. لوگوں نے کہا کہ داؤد ابھی تم چھوٹے ہیں، یہ جو جالوت بڑا ہٹا کھٹا موٹا ہے، کافر ہے، تو اس کو کیسے مارو گے؟ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اس سے لڑاؤں، میں اس سے جنگ کروں. تو داؤد علیہ السلام جاتے ہی اللہ کے حکم سے اس کو قتل کر دیتے ہیں. داؤد علیہ السلام صرف 20 سال کے ہوتے ہیں، لیکن سامنے جو جالوت یعنی کہ بہت موٹا تھا، ہٹا کھٹا تھا، اس کو قتل کر دیتے. یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ جو طالوت جو بنو اسرائیل کے جو لشکر ہے وہ جیت جاتے ہیں. کون ہار جاتے ہیں؟ یہ کافر جو جالوت کے جو لشکر ہے وہ ہار جاتے ہیں. یعنی کہ داؤد علیہ السلام صرف 20 سال کے تھے، ایک کافر بادشاہ کو انہوں نے قتل کر دیا. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی طاقت کیا تھی؟ ان کے اندر کیا طاقت تھی؟
آج ہمارے اندر طاقت کیا؟ ہم جم کرتے ہیں، اچھی بات، جم کریں گے یا آپ کو طاقت ملے گی. اصل طاقت عبادت میں ہے، یاد رکھیں، اصل طاقت عبادت میں. داؤد علیہ السلام 20 سال کے تھے، یہ جالوت اتنا بڑا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے نا ایک ماہ میں ہٹا دیا، قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام کی طاقت کا راز مفسرین نے کہا کہ دو چیز. داؤد علیہ السلام اتنے طاقتور کیوں؟ دو چیز. پہلا، روزہ رکھتے تھے بہت زیادہ، صرف رمضان میں نہیں، ہمیشہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، داؤد علیہ السلام. دوسرا، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، آدھی رات تہجد پڑھتے تھے، آدھی رات سوتے تھے. عبادت کی طاقت جو ہے نا، جو آپ کو دشمن سے جتا سکتا ہے، صرف عبادت کی جو طاقت ہے، توحید کی جو طاقت ہے، وہی آپ کو دشمن سے جتا سکتا ہے. اگر ہمارے اندر توحید نہ ہو، دشمن سے ہم کتنا بھی لڑے، ہار جائیں گے. آگے توحید اصل چیز ہے. اگر ہمارے اندر توحید نہ ہو، اندر سے ہم کھوکھلے ہو جائیں. اللہ نے کیا کہا سورہ منافقون میں؟ یہ منافق بڑے ہٹے کٹے ہی، دیکھ لیں، یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذروا. دیکھتے میں منافق بڑے ہٹے کٹے لگتے تھے، لیکن حقیقت میں منافق اندر سے کھوکھلے. آج کل دیکھیے یہودی یہ سب جو ہے نا، دیکھتے بڑے ہٹے کٹے لگتے ہیں، بڑے طاقتور لگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہیں. اللہ نے مثال دیتی ہے، جس طرح لکڑی اندر سے دیمک کھا لیتے ہیں نا، اس طرح یہ منافق، یہ کافر اندر سے کھوکھلے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس توحید نہیں. ہمارے پاس توحید ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے یہ واقعے میں خود جو ہے نا، طالوت جو بادشاہ تھے، ان کے ساتھ لشکر بہت کم تھی، بہت کم تھے ان کے ساتھ. لیکن جالوت جو کافر تھا، اس وقت بہت بڑی لشکر تھی. جیتے کون؟ طالوت. ان کی لشکر جو مسلمان ہیں وہی جیتے. اگر ہمارے پاس توحید ہے، خود بخود دشمن ہم سے بھاگ جائے. اسی وجہ سے اہل علم نے فرمایا الایمان حیون. اگر آپ کے پاس توحید ہے، دشمن خود بخود آپ سے بھاگ جائے. قیامت کے قریب کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا. عیسیٰ علیہ السلام یہاں جہاں رہیں گے، یہ ایک مہینہ دور جو کافر ہے وہ ڈر جائے گا صرف عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر. صرف معلوم ہو جائے گا کہ اسے عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، وہ ڈر جائے گا. کیونکہ توحید کی وہ طاقت ہے کہ خود بخود دشمن جو نا آپ سے ڈر جاتا ہے، خود بخود دشمن ڈر جاتا ہے. توحید کو مضبوط کرو. یہ جو واقعہ جو ہے نا، اس واقعے میں کئی فائدے ہیں. سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب شمویل جو نبی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو جو ہے نا بادشاہ بنایا، قوم والوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے. اس سے جو نصیحت ہم کو ملتی ہے، اللہ کا جو فیصلہ اس سے خوش ہو جاؤ. جو فیصلہ اللہ نے کیا اس سے خوش ہو جاؤ. اللہ نے آپ کو بیماری دیا، خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے آپ کو پیسہ نہیں دیا، خوش ہو جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے. اللہ کا جو فیصلہ ہے سب سے بہترین فیصلہ. قرآن میں اللہ نے خود کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. بعض چیزیں تم ناپسند کرتے ہو، لیکن حقیقت وہ چیز تمہارے لیے بہتر. بعض لوگ بولتے کیوں اللہ نے مجھے غریب بنایا؟ سوچتے ہی لوگ. اللہ نے کہا کہ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کو معلوم ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر ہم جو لوگ غریب ہیں، اگر اللہ ان کو پیسہ دے دے تو کیا کریں؟ غلط راستے میں چل جائیں. اللہ کو معلوم ہے کس کو پیسہ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے. سب چیز اللہ کے ہاتھ ہے. اسی وجہ سے یہاں شمویل جو نبی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے طالوت، تم اس کو خوش ہو جاؤ، اس کو کچھ بھی مت بولو. اللہ کے فیصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے. بلکہ چھوڑیے اللہ کے فیصلے کے سامنے تو لوگ نہیں بولتے، بلکہ ایک مثال، جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں بھی کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے. دین کی بات کے سامنے ایک لفظ دیں. سورہ حجرات کی پہلی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جہاں دین کی مجلس ہوتی ہے، جہاں قرآن حدیث کا درس ہوتا ہے، وہاں کوئی صرف آواز سے بات کرتا ہے، اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں. قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 1. یعنی کہ صرف دین کے خلاف نہیں، بلکہ دین کے بارے میں کچھ دین کی مجلس ہے، کوئی آواز سے بات کر رہا تو نہیں، اعمال برباد ہو جائے. اسی وجہ سے شمویل علیہ السلام نے کہا اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پہ خوش ہو جائے. دوسری جو بات ہے لوگوں کی جو سوچ، لوگ کس کو بڑا بناتے ہیں؟ جس کے پاس مال. لوگ یہی سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہم طالوت کو بادشاہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ وَلَنْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس لاٹھی. شمویل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کیونکہ طالوت کے پاس پیسہ تو نہیں ہے، لیکن دو چیز ہے. اگر آپ کے پاس یہ دو چیز ہے، آپ کسی کی بھی ذمہ دار آپ بن سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس یہ دو چیز ہے، آپ کہیں کے بھی بڑے بن سکتی ہیں. آپ یاد
وہ کیا ہے جو اللہ نے طالوت جو بادشاہ کو دیا تھا؟ وہ یہ ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے دین کا، آپ بڑا بڑا، اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے، کیونکہ طالوت جن کے پاس توراۃ کا علم تھا، اگر آپ کے پاس علم ہے تو الحمدللہ، کیونکہ طالوت کے پاس علم تھا، اور جسم اچھے ہٹے کھٹے تھے، اچھے ہٹے کھٹے تھے، یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے نا علم بھی ہونا چاہیے اور طاقت بھی ہونا چاہیے۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کی کمزوری ہے، آج ہم لوگ جم نہیں کرتے، جم بھی کریں، ایکسرسائز بھی کریں، بلکہ آپ دیکھیں گے صحابہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں لوگ ایکسرسائز کرتے تھے، وہ جو لاٹھی جو چلاتے نا جنگ کے بارے وہاں مسجد نبوی میں پریکٹس ہوتی تھی، آج ہمارے پاس نہیں، یہ آج ہمارے پاس نہیں۔ وہی اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے لوگوں دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے اندر طاقت پیدا کرو، چاہے کسی بھی طاقت ہو، جو صلاحیت، یعنی کہ جہاں علم ہے وہی دوسری چیز آپ کی باڈی بھی اچھی ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ فطری طور پر کمزور ہوتی ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن دونوں چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ وہی اللہ نے کہا طالوت جو بادشاہ ہیں ان کے پاس علم تھا اور ساتھ میں ان کے پاس جسم تھا۔ تیسری جو چیز ہے کہ یہ جو پھیٹی جو تھا بنو اسرائیل کے پاس، وہ بنو اسرائیل جو ہے نا جس پہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا چپل تھا، عصا تھا، کپڑا تھا، اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ بنو اسرائیل جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے سے برکت حاصل کرتے تھے، یعنی کہ نبی کے چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے۔ نبی کا بال ہے برکت حاصل کر سکتے ہیں، نبی کا کپڑا ہے وہ لے کے برکت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ سے ہم تھوک دیتے تو صحابہ لے لیتے تھے، اس میں برکت ہوتی۔ لیکن آج جو معاشرے میں نعوذ باللہ بعض جگہ جو ہے نا بولتے ہیں کہ نبی کا بال ہے، نبی کا کپڑا، سب جھوٹ ہے یار، سب جھوٹ ہے۔ آج کہیں بھی نبی کا بال نہیں ہے، نبی کا کپڑا نہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہ نبی کا بال ہے، نبی کا نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، سالوں سال گزر کے سب اب نہیں ہے۔ ہاں نبی کے زمانے میں تھا، صحابہ برکت حاصل کرتے تھے، لیکن آج نہیں ہے۔ آج نہ نبی کا کپڑا ہے، نبی کا بال ہے، نبی کا جوتا ہے، نبی کچھ نہیں۔ بعض لوگ میوزیم میں رکھتے ہیں، لوگ آ کے اسے دیکھتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یاد رکھیں آج ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح بنو اسرائیل جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے بال وغیرہ سے جو ہے نا برکت حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے، جب لوگوں نے طالوت کو بادشاہ نہیں مانا تو اللہ نے کس کی مدد کی؟ طالوت بادشاہ کی مدد کی۔ کیسا؟ جو گم گیا تھا پھیٹی وہ لا کر رکھ دی تھی۔ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ کے لیے کوئی کام کریں، لوگ بولے یا نہ بولے، اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم اللہ کی مدد کریں گے، دین کی مدد کریں گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہی طالوت جو صحیح تھے اللہ نے ان کی مدد کی۔ آج لوگ بولتے ہیں نا کیوں ہم کو مدد نہیں آتی ہے، ہمارے ساتھ جتنا ظلم ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، لیکن مدد کیوں نہیں آتی؟ کمی ہمارے اندر ہے، ہماری عبادتوں میں کمی ہے، یعنی کہ ہمارے اندر جو کمی ہے ہم دوسروں کو کیوں اللہ مدد نہیں کرتا ہے، کیوں اللہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ہم اتنے پریشان ہیں، ہمارے گھر میں اتنی مصیبتیں، پھر اللہ کیوں ساتھ نہیں دیتا؟ کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا دین نہیں ہے آگے۔ جب ہمارے اندر دین آ جائے خود بخود اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ بلکہ دیکھیے فرشتوں کے ذریعے سے فرشتے پھیٹے لاتے ہیں، لا کے جو ہے نا کہاں رکھتے ہیں؟ طالوت بادشاہ کے پاس، یعنی کہ مدد اللہ تعالیٰ غیب کے طور پر بھی کرے گا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا تو فرشتوں نے پر کے ذریعے سے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو سایہ دیتے ہیں، فرشتہ اپنا پر بچھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کتنے دن؟ 8 دن تک۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیے اللہ جب کسی کو مدد کرتا ہے غیبی طور پر مدد کرتا ہے، حق پر رہو اللہ مدد کرے گا، ظالم ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن حق ہمیشہ باقی رہے گا، حق ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امام طبری مشہور مفسر، امام طبری پوری دنیا جانتی ہے امام طبری، لیکن امام طبری کے زمانے میں 2 امام طبری تھے، ایک امام طبری گمراہ، ایک امام طبری جو سلفی تھے، صحیح مسلک کے تھے۔ آج لوگ کیوں جانتے ہیں؟ امام طبری جو مفسر ہیں انہی کو جانتے ہیں، جو گمراہ تھا طبری اس کو نہیں جانتی لوگ۔ حق پر رہو ہمیشہ ہمیشہ اللہ آپ کو ساتھ دے گا، ظلم کریں گے ختم ہو جائے گا ظلم، آج یا کل ایک طرح ظلم ختم ہو جائے گا۔ جو وہی جو ہے نا اللہ نے جو نا ان کی مدد کی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے آگ میں ڈال دیا تھا پھر بھی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی مدد ہوئی، غیبانہ طریقے سے فرشتوں نے ان پر اپنا پر بچھا دیا۔ پھر اللہ نے ان کو آزمایا، کہا کہ اے طالوت کے لشکر والے اللہ تم کو آزما رہا ہے، کیا تم صرف تھوڑا پانی پینا، بس جتنا ہم کلی کرتی ہیں وضو میں صرف اتنا پانی پینا،
لیکن قوم والے بہت زیادہ پی لیا. دیکھیے اس سے جو معلوم ہوتا ہے اللہ نے جتنا کہا اتنا کرو بس، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. شریعت میں جتنا بتایا گیا اتنا کرو بس، نہ اس سے زیادہ ہوتا. زیادہ کریں گے تب بھی گمراہ ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تب بھی گمراہ ہو جائیں گے. اللہ نے کہا کہ تھوڑا پانی پیو بس، صرف کم لوگ، بلکہ بعض مفسرین نے کہا صرف 313 لوگ جو ہے نا تھوڑا پانی پیتے بس اتنا. اس کے علاوہ 70,000 کے لشکر، بلکہ 60,000 اس سے زیادہ لشکر جو ہے نا بہت زیادہ پانی پی لیے. یعنی کہ اللہ نے جتنا بولا اتنا کریں گے تو تبھی کامیابی ملے. اور لوگ حرام کمانے میں بہت محنت کرتے لیکن برکت نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کہ حلال کماؤ، اسی میں تمہارے برکت. اس کے بعد یہ جو دعا ہے، جب طالوت جو بادشاہ ہیں جب وہ کافر قوم کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما. اب کوئی انسان کو مصیبت آ جائے، گھر میں کسی کی موت ہو جائے یا کوئی مصیبت آ جائے، اب یہ دعا پڑھو ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارا رب افرغ انڈیل دے. کیا؟ صبر، ہمارے اندر صبر کو انڈیل دے. کیونکہ بعض لوگ مصیبت کے وقت انسان جو ہے نا کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. ہم دعا کریں افرغ علینا، جس طرح بارش ہوتا ہے بارش کا پانی، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صبر کو انڈیل دے. ربنا افرغ علینا صبرا، بہت اچھی دعا ہے، یاد رکھیں. انسان کوئی بیماری آئے انسان بولے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کیونکہ انسان بیماری کے وقت بولتا ہے کیوں اللہ مجھے ہی بیماری دیتا ہے. نہیں، آپ بولو کہ ربنا افرغ علینا صبرا. کسی کی وفات ہو گئی بولو کہ ربنا افرغ علینا صبرا. یعنی کہ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہے، کسی کا مال جو ہے نا یہ ہو گیا نعوذ باللہ، کسی نے جو ہے نا ڈبا دیا اس کا مال لاکھوں روپے، بولو کہ ربنا افرغ علینا صبرا. یہ دعا جو ہے نا بہت اہم دعا ہے، ہمیں لوگ ہمیشہ یاد رکھیں. قرآن کی جو دعا ہے بہت اہم دعا ہے، انسان اسے ہمیشہ پڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وثبت اقدامنا، اے اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر ثابت قدم رکھ. یہاں بھی دیکھیے جب طالوت جو بادشاہ ہیں کافر قوم کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں کہ ثبت اقدامنا، اللہ تعالیٰ ہم کو دین پر ثابت قدم رکھ. زندگی میں کتنی بڑی مصیبت آئے اب دین پر ثابت قدم رکھ. لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی پریشانی ہو درگاہ جاتے ہیں تاگا ڈال لیتے، یا تو رسی ڈال لیتے، یا تو پتھر لگا لیتے. یعنی کہ لوگ مصیبت میں کیا کیا نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ جب کافر کا لشکر اتنا بڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ وثبت اقدامنا، اللہ تعالیٰ ہم کو مصیبت میں بھی دین پر ثابت قدم. کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہے، اللہ ہم لوگ کو دین پر ثابت قدم. وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما دے. یہ بلکہ ایک عظیم چیز ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا فہزموہم باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کافر قوم ہار گئی. مسلمانوں کی لشکر کم تھی لیکن پھر بھی جو ہے نا مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے. یہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے چاہا، ہمارے ہاتھ میں نہیں. آج کل لوگ بولتے نا میری ذمہ داری میں ماشاءاللہ پورا مدرسہ چلتا ہے، میرے ٹیلنٹ سے جو ہے نا پورا بزنس چلتا ہے. نہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ ہی نے جو ہے نا کافر قوم کو ہرایا، ہمارا ہاتھ میں کچھ نہیں. آپ کے پاس مال ہو، صحت ہو، سب کچھ ہو، اللہ چاہے تو ہی ہو سکتا ہے. وہی اللہ نے کہا ہم ہی نے جو ہے نا جالوت جو قوم تھا کافر قوم، ہم نے اس کو ہرا دیا. یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں. آپ کتنا بڑا کچھ بھی آپ کرو، آپ یہ بولو کہ اللہ ہی نے کیا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ایک عظیم قصہ ہے طالوت اور جالوت کا جو اللہ تعالیٰ جو نا قرآن میں ذکر کرتے ہیں. طالوت ایک نبی نہیں، ایک بادشاہ تھے، لمبے تھے، ہٹے گھٹے تھے. جالوت جو کافر تھا، مطلب جالوت جیسا بولتے ہیں کہ پانی کا جو یہ ہوتا ہے کین، یعنی کہ اس طرح موٹا تھا. اس کے مذاق کے طور پر جو ہے نا ذکر ہے، ایک طرح کافر تھا وہ، مذاق تھا. بلکہ داؤد علیہ السلام جو ہے نا اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور یہ واقعے میں جو ہے نا بہت سارے ہم کو سبق ملتا ہے. پہلا جو سبق ہے جتنا شریعت میں بتایا گیا مستعمل کرو. دوسرا مصیبت کے وقت کیا دعا پڑھنا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت بھی توحید پر ثابت کرنا. تیسرا شریعت میں جتنا بتایا گیا شریعت کا جو فیصلہ اس پر خوش ہو. کیوں روزہ ہے، نہیں بیزار نہیں ہونا چاہیے. کیوں اللہ نے ہم کو غریب بنایا، نہیں بیزار نہیں ہونا چاہیے. کیوں اللہ ہم کو مصیبت دیتا، نہیں، اللہ کا جو فیصلہ اس پر خوش ہو، تبھی ہماری زندگی اچھی رہے گی. اگر آپ ثابت قدم رہیں گے دین پر، اللہ آپ کی مدد کرے گا. ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دیکھیں ایک جو سنت جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد، جیسا کہ آج گھر میں قرآن پڑھتے ہیں آپ، ایک پارہ پڑھ لے، 2 پارہ پڑھ لے، آخر میں کیا کرتے ہیں ہم قرآن پڑھ نہیں. ایک جو سنت ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک،
صرف مجلس کی دعا نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا جب قرآن بند کر دے یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.